اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہدایت اور ایمان کے راستے پر چلنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالی شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان بالغیب ایک بہت بڑی نعمت ہے، بغیر دیکھے ایمان کا مل جانا۔ اس میں انسان کی کمزوریاں، غلطیاں بہت حد تک قابل معافی ہوتی ہیں۔ دیکھا ہوا نہیں ہے، دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنے سامنے دیکھ لینا آنکھوں سے، پھر انکار کر دینا، یہ کفر بڑا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب وہ نشانیاں کیوں نہیں دکھاتے، وہ معجزات کیوں نہیں دکھاتے جو پہلی قوموں کو دکھائے جاتے تھے، ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اس لیے نہیں دکھائے جاتے کہ جو ان کو دکھائے گئے تو انہوں نے کیا کر لیا۔ جن کو دکھائے گئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ اب جس نے اپنے سامنے نشانی دیکھ کر انکار کر دیا، اب اس کے لیے تو اب گنجائش نہیں تھی، پھر ان پر فوراً پھر عذاب کوئی نہ کوئی آیا، پکڑ آئی، اور ہمیشہ کے لیے پھر وہ ہلاکت میں پڑ گئے، توبہ کی توفیق بھی نہ ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس لیے نشانیاں بند کر دی گئی ہیں تاکہ کم از کم توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا رہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی آیت پڑھ کر، کوئی واقعہ دیکھ کر، کہیں نہ کہیں انسان کا دل واپس پلٹ آئے اور انسان توبہ کر لے، ورنہ اگر سامنے نشانی دکھا دی جائے، انسان انکار کر دے، اب اس کے بعد تو پھر عذاب میں کوئی نہیں رہ جاتی گنجائش کہ اب عذاب دے دیا جائے، بس اب اتنی بڑی نشانی سامنے دیکھ کر جو نہیں مانا۔ تو یہی معاملہ ابلیس کے ساتھ ہوا۔ یہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا جب اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اتنی عبادات کر کے فرشتوں کا دیکھ لیا، اس نے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی، فرشتہ بن گیا ایک قسم کا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا اعلان کیا، اس کے بعد عملی طور پر اس کا جو افتتاح جسے ہم کہہ سکتے ہیں، پہلی مجلس جو کی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی دی گئی تو تمام ملائکہ کو، فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا۔ اب یہ چونکہ اپنی عبادت کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے فرشتوں کا ساتھ پا چکا تھا، اس وقت یہ فرشتوں کے ساتھ ہی موجود تھا، تو اس لیے اس وقت پھر یہ حکم اس کے لیے بھی تھا۔ باقی جنات وہاں نہیں تھے جو ان کے لیے یہ حکم نہیں تھا، یہ چونکہ خاص طور پر وہاں اس مجلس میں ان فرشتوں کے ساتھ تھا، ان کی صفوں میں موجود تھا، اب اس کے لیے تو پھر وہی حکم تھا جو باقیوں کے لیے تھا۔ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب اس کے دل پر لگی چوٹ۔ یہ سمجھتا تھا کہ میں اتنی عبادت کرنے والا ہوں، اگر کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اعزاز کا اعلان ہوا، کوئی خلافت ملی یا کوئی ایسا انعام ملا تو میرے علاوہ کون حقدار ہے اس کا، بس میں آ گئی پھر ساتھ نا۔ تو اب جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا تو اس کے دل پر لگی چوٹ، تو اس نے کہا جی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا تاج چھین کر، جس کی میں امید رکھتا تھا، جس عہدے کی، اتنی عبادات کے بعد جس مقام کی، وہ مقام کسی اور کو دے دیا جائے، پھر مجھے کہا جائے کہ اس کو بڑا مانو، مجھے کہا جائے کہ اس کو بڑا مانو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بس اس نے انکار کر دیا۔ توبہ کا دروازہ تو پھر اللہ نے ہر کسی کے لیے کھلا رکھا ہے، لیکن اس کا انکار اس مقام سے تھا کہ اب اس کا دل جو ہے وہ واپس توبہ کے لیے پلٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب قرآن نے تو نہیں بتایا، بعض روایات میں ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی ابلیس کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو اللہ کو نہیں جانتا کہ اللہ اپنے کتنے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتا ہے، تو توبہ کر لے، تو ضرور جہنم میں سڑنا ہے۔ تو کہتا اچھا آپ ایسا کرو، آپ نا اللہ سے بات کرو، اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ کہہ دیں وعدہ کر لیں گے میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، تو پھر میں توبہ کے لیے تیار ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ سجدہ جو فرض تھا وہ باقی ہے، وہ سجدہ جو فرض کیا گیا تھا اس وقت وہ باقی ہے۔ اگر یہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو آدم علیہ السلام تو اب دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر ان کی موجود ہے، تو وہ سجدے کی قضا کر لے، جا کے وہ سجدہ کر دے قبر کو، وہاں اس کی قبر پر سجدہ کر دے، تو پھر توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری توبہ کا وعدہ ہو گیا کہ قبول کر لی جائے گی، بس یہ کام کرنا ہے۔ کہتا زندہ تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا، مرنے کے بعد کر لوں۔ تو بہرحال یہ روایت پتہ نہیں کس حد تک ٹھیک ہے، سناتے ہیں لوگ کہ اب اس کی اکڑ یہاں تک ہے جو اس کو توبہ بھی کرنے نہیں دیتی ہے۔ تو یہ سجدہ صرف اس ایک وقت کے لیے تھا، اس کے بعد دوبارہ فرشتوں کو کبھی حکم نہیں ہوا کہ کسی انسان کو یا کسی نبی کو سجدہ کریں۔ بعض لوگ یہاں سے کر لیتے ہیں جی دیکھو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا حضرت آدم علیہ السلام کو، لہٰذا اللہ کے ولیوں کو بزرگوں کو سجدہ کر لینا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سال تک آتے رہے، ہزاروں مرتبہ پورا قرآن لے کر آئے، بعض اوقات بغیر آیات کے ویسے کوئی پیغام لے کر بھی آئے، لیکن کبھی بھی آپ نے سجدہ نہیں کیا حضرت جبریل نے سجدہ کیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بس یہ اس خاص موقع کا سجدہ تھا جو بعد میں کبھی اس کا حکم نہیں ہوا، تو جو اس موقع پر تھے انہوں نے کر لیا، جس نے نہیں کیا اس نے اپنا انجام پا لیا۔ آج ہمیں منع ہے، ہمارے لیے حکم ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو ان سب نے سجدہ کر دیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور یہ تکبر میں پڑ گیا، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔